السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ الحمدللہ ہم پھر ایک بار جمع ہوئے اس ایپیسوڈ میں، اور پچھلے ایپیسوڈ میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہاں تک ہم نے دیکھا تھا کہ جن ان کی حقیقت کیا ہے۔ جن ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جن اللہ تعالیٰ کی ایک الگ مخلوق ہے، یہ کوئی غصے والے انسان کو نہیں کہا جاتا بلکہ ایک الگ مخلوق ہے۔ جن جو ہے انسانوں کے جیسے مکلف ہے، مطلب روز قیامت ان کو سزا اور جزا، ان کی اچھائیوں کا انہیں بدلہ ملے گا اور برائیوں کے لیے انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا جن جو ہے انسانوں کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے انسانوں کی بستیوں میں، بلکہ حدیث کے مطابق تو وہ انسانی رگوں میں خون کی طرح بھی بہرحال دوڑتے ہیں۔ یہ ساری باتیں الحمدللہ ہم نے پچھلی بار دیکھی تھی۔ آئیے آگے چلتے ہیں اور کچھ باتیں جنوں کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کی کچھ اقسام بتائی وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حاکم کی اور طبرانی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی 3 قسمیں ہیں، مطلب جن جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ایک قسم وہ ہے جو اڑتی رہتی ہے، مطلب جنوں کی ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتی ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں رہتی ہے، اور تیسرا آپ نے فرمایا اور کہا وہ ہے جو کبھی سفر کرتی ہے اور کبھی قیام کرتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتی ہے۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلی، جنوں میں اللہ تعالیٰ نے اڑنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جیسا مختلف مخلوقات بنائی، ان کو مختلف صفات خصوصیات دی، اسی طرح جن ایک ایسی مخلوق ہے جس میں یہ صفت اور یہ خصوصیت ہے کہ اڑ سکتے ہیں، فلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ان کی اڑان اوپر تک ہوتی ہے، حتیٰ کہ پہلے آسمان تک یہ جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم اس کی تفصیلات دیکھیں گے۔ تو جن اڑ سکتے ہیں، تو پہلی قسم اڑنے والوں کی۔ دوسری قسم جو حدیث میں آ رہا ہے وہ ہے جو شکلوں میں رہتی ہے، جیسے کہ حدیث میں الفاظ ہے کتے اور سانپ کی شکل میں، مطلب جنوں کی ایک قسم ایسی ہے جو انسانوں کے بیچ شکلوں میں رہتی ہے، جیسے کہ کتے کی شکل یا سانپ کی شکل حدیث میں الفاظ آ رہا ہے۔ ایک اور روایت میں اس کی اور وضاحت ہے، اور اس میں حدیث میں یوں ہے کہ جنوں کی قسم جو سانپوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور ایک قسم جو کیڑے اور مکڑوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو جنوں کی ایک قسم سانپ کی شکل میں، کتوں کی شکل میں یا اور بھی دیگر شکلوں میں رہتی ہے، جس کی وضاحت ہمیں ایک حدیث میں ہی ملتی ہے، جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انسانی شکلوں میں بھی آتے ہیں۔ ایک مشہور اور معروف روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی اس کے راوی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھجوروں کی نگرانی پر، جو فطرے کی کھجور آتے ہیں، زکوٰۃ کے کھجور آتے ہیں، اس کی نگرانی پر رکھا۔ میں ان کھجوروں کی نگرانی پر تھا، ایک شخص رات میں آ کر اس میں سے کچھ کھجوریں چرانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا، چونکہ تم نے کھجور چرائی ہے، اور وہ بھی زکوٰۃ کی کھجور۔ اس شخص نے کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، میرے بیوی بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، میں مجبور تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ مت آنا۔ اس نے کہا میں جو ہے آئندہ نہیں آؤں گا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے۔ کہا اللہ کے رسول، کل رات جب میں کھجوروں کی حفاظت کر رہا تھا، ایک شخص آیا اور کھجوریں چرانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ جب میں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بھوکے، میں مجبور تھا اس لیے چرائی، اور وعدہ کیا کہ اب نہیں آئیں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ آج ضرور آئیں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ سے کہا، میں رات میں اور جو ہے مضبوطی کے ساتھ پہرا دینے لگا۔ وہ شخص پھر آیا، پھر کھجوریں چرانے لگا۔ میں نے کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، میں پریشان تھا، اب نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے جانے دیا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی فجر میں۔ کہا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا، مطلب جو آیا تھا کہ آج؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آیا تھا، میں نے آج ہی پکڑا۔ پھر بڑی معافی مانگی کہ بیوی بچے بھوکے ہیں، لے جانے دو، میں نے جانے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اب تو میں نے سوچ لیا کہ پکڑ کے ہی رہوں گا اسے، رات میں جاگتا رہا، وہ پھر آیا، پھر چرایا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے پھر معافی مانگی، کہا کہ میں تمہیں ایک دعا دیتا ہوں، اس دعا کو اگر تم رات میں سونے سے پہلے پڑھ لو
تو اللہ کے 2 فرشتے تمہاری صبح تک حفاظت کریں گے، اور وہ تھی آیت الکرسی۔ تم اگر آیت الکرسی پڑھ کر سو تو صبح تک اللہ کے 2 فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ اب ہوا یہ کہ صبح فجر میں پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ آیا تھا؟ کہاں آیا تھا، میں نے اسے پکڑا۔ پھر تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جو ہے بڑی آہو بکا کی، کہا معاف کر دو، غلطی ہوئی، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، اور ایک دعا سکھلائی، میں نے اس دعا کے بدلے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سکھائی؟ تو کہا اس نے کہا جو شخص رات میں آیت الکرسی پڑھ کر سوئے تو صبح تک 2 فرشتے اللہ کی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ اس نے یہ بات سچ کہی، کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کہا وہ شیطان تھا، وہ جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ بات جو کہی وہ سچ کہی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا تھا، انسان اس کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ شیطان ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ بات اس نے سچ کہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کی تصدیق کر دی لہٰذا اسے مانا جا سکتا ہے۔ تو کوئی شخص رات میں جب سوئے تو شیطان سے حفاظت کے لیے ضرور آیت الکرسی پڑھے تاکہ صبح تک 2 فرشتے اللہ کی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پتہ چلا انسانی شکل بھی لے سکتا ہے، حدیث میں آ گیا کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں، ایک اور روایت میں ہم نے دیکھا وہ انسانی شکل میں ہوتے ہیں، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو ہے کیڑے اور مکوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مختلف شکلیں بھی لے سکتے ہیں۔ تیسری جو وضاحت تھی اس حدیث میں وہ یہ تھی کہ کچھ وہ ہوتے جو رکتے ہیں اور کبھی سفر کرتے ہیں، مطلب ایک تو وہ قسم جو صرف اڑتے رہتی ہے، ایک تو قسم شکلوں میں رہتی ہے، تیسری قسم وہ ہے جو کسی جگہ مقام کر کے رہتی ہے پھر آگے بڑھ جاتی ہے، مطلب جس کو ہم کہیں گے ایک ایسا جنوں کا گروہ یا ایک قسم ہے جو کہیں جا کے پڑاؤ ڈالتی ہے، کچھ زمانہ کچھ دنوں تک، پتہ نہیں کتنے دنوں تک کتنے سال تک رہتی ہے پھر آگے بڑھ جاتی ہے، تو مقام کرتی ہے آگے بڑھ جاتی ہے، مطلب سفر کرتی ہے اور رک جاتی ہے۔ یہ 3 قسمیں حدیث کے اندر آتا ہے جو جنوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ ہم آگے دیکھتے ہیں جنوں کے تعلق سے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے، یاد رکھیے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ان کی دنیا کے بارے میں ہم آگے دیکھتے جائیں گے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ انکار کرنے لگ جاتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے جو چیز کو دیکھ نہیں سکتے، کیسے ہو سکتا ہے جو چیز کو چھو نہیں سکتے۔ حالانکہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ بھی نہیں سکتے، چھو بھی نہیں سکتے، پھر بھی ایمان لاتے ہیں ہم، اس لیے کہ کمپنی نے دعویٰ کیا کہ یہ ٹیکنالوجی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ایسا ہے، سائنسداں سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں ایسا ہے تو ہم مان لیتے ہیں۔ جب اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، اس کے نبی کے فرمان میں بار بار یہ چیز آ رہی ہے، پھر ماننے میں ہم کو انکار ہوتا ہے، لیکن دنیا کی باتیں تو ہم مان لیتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جن ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور ہمیں اسے ماننا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زندگی، اس کے تعلق سے بہت ساری وضاحت حدیث میں کی ہے۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جنوں کے تعلق سے وہ کون سے جانور ہیں جو انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے میں نے تو ابھی کہا کہ یہ انسانی نظروں سے دور ہوتے ہیں، سوائے جب وہ کسی شکل میں آتے ہیں تو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے، جنوں کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے سوائے جب وہ اپنی شکلوں میں آتے ہیں، لیکن یہ بات کو یاد رکھیے کچھ جانور ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے، وہ جنوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے وہ جانور کون سے ہم دیکھتے ہیں۔ حدیث میں اس طرح سے الفاظ آتے ہیں، مسند احمد کی اور ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے، اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے تو آپ نے فرمایا تو تم جو ہے اللہ کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ یہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب رات میں تم گدھے اور کتے کی آواز سنو تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان سے، اس لیے کہ یہ 2 جانور وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ تو اس سے پتہ چلا گدھا اور کتا 2 ایسے جانور ہیں جو جنوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ جنوں کو، وہ مخلوق جو انسانی آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے، انسان جس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، وہ مخلوق کو یہ 2 جانور دیکھتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی وضاحت اس حدیث کی ہم دیکھتے ہیں اور تھوڑا اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں اور کوریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں جو حدیث میں وضاحت آئی ہے 2 جانوروں کے تعلق سے کہ وہ شیطان کو دیکھتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ تفصیلات دیکھتے ہیں۔ آئیے میں آپ کا دھیان تھوڑا سا
جن اور جادو سے ہٹا کر ایک دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ بازاروں میں جاتے ہیں، کبھی میلوں میں جاتے ہیں، آنند نگریاں لگتی ہے، سرکسز لگتی ہے، وہاں جب لوگ جاتے ہیں تو دو قسم کے شو بڑے مشہور ہیں جو ہوتے ہیں۔ ایک شو ہوتا ہے ڈاگ شو اور ایک شو ہوتا ہے ڈونکی شو۔ ڈاگ شو اور ڈونکی شو کو لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، مطلب گدھے کا شو ہوتا ہے، کتے کے شو ہوتے ہیں، جس میں ہوتا یوں ہے کہ ایک گدھا یا ایک کتا ہوتا ہے۔ ایک انسان اس گدھے کو بولتا ہے، گدھے یہ بتاؤ کہ اس میں کون سا آدمی ہے اتنے پبلک کے اندر جو جڑوا ہے، اس کا ایک بھائی یہاں آیا ہے دوسرا نہیں آیا ہے۔ گدھا برابر جاتا ہے اور بتا دیتا ہے یہ آدمی ہے۔ کبھی کتے کا شو ہوتا ہے، ڈاگ شو ہوتا ہے، وہ کتے کے کان میں کہتا ہے یا کتے سے کہتا ہے کہ کون ہے انسان جس کی جیب میں صرف 10 روپے باقی ہے۔ کتا برابر جاتا ہے، بتا دیتا ہے۔ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، شوق سے جاتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں، بیوی بچوں کو لے جاتے ہیں، ان شوز کو دیکھتے ہیں۔ یہ بات بڑی ضروری اور اہم ہے کہ ہر معاملے میں جو ہے اسلام ہماری کیسی رہنمائی کرتا جانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا واضح حدیث سے فرما رہے ہیں کہ دو جانور ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان ڈاگ شو ڈونکی شو کی حقیقت کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ گدھا اور وہ کتا، چونکہ وہ دو جانور ہیں جو شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، وہ جنات کو دیکھ سکتے ہیں، وہ جنوں کو اصلی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، تو یہ آدمی جو شعبدے باز ہوتا ہے، جو کاہن ہوتا ہے، جادوگر ہوتا ہے، وہ اس کتے کو جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جو ہے کون سا آدمی ہے جس کی جیب میں صرف 10 روپے ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ایک شیطان یا جن، کتا سیدھے جن کو دیکھ سکتا ہے، اس کو لے جاتا ہے، اور جن یہ چیز ٹٹول لیتے ہیں، مطلب پہلے سے وہ لوگ یہ رپورٹ نکال لیتے ہیں کون سا آدمی 10 روپے لایا، اور وہاں لے جا کر اس گدھے کو یا کتے کو کھڑا کر دیتا ہے۔ سارے لوگ خوش ہو کے بولتے ہیں واہ 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 کتنا زبردست کتا ہے، کتنا ہوشیار گدھا ہے کہ لے جا کر برابر اس آدمی کے پاس کھڑا کر دیا جو جڑوا ہے، مطلب دو ہے، ٹوئنس ہے، ایک گھر پر ایک یہاں ہے۔ ارے کیسے پتہ چلا ہوں گا کتے کو، ارے کیسے پتہ چلا ہوں گا ڈونکی کو، کتنا ہوشیار گدھا ہے اور کتنا ہوشیار کتا ہے۔ تو کوئی گدھا ہوشیار نہیں ہے، کوئی کتا ہوشیار نہیں ہے، ہم بیوقوف بن گئے۔ یاد رکھیے ہم بیوقوف بن گئے کہ انہوں نے شیطان کے ذریعے کام لے لیا اور ہم سمجھ نہیں پائے اس چیز کو۔ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث واضح جو ہے بیان کیا کہ دو جانور دیکھ سکتے ہیں، اور انہی دو جانوروں کے شو دنیا بھر میں ہوتے۔ یاد رکھیے یا تو کتے کے شو ہوتے ہیں یا تو گدھے کے شو ہوتے ہیں، اور یہ دونوں کے ذریعے شعبدے باز، کاہن، جادوگر، ان کو سنبھالنے والا، وہ کرتب دکھانے والا آدمی یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور وہ جنوں کے ذریعے وہ کتا یا وہ گدھا ان لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں، وہ چیزیں بتاتے ہیں جو عام حالت میں نہ میں جان سکتا ہوں نہ آپ جان سکتے ہیں، جس کو ہم کچھ بار یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل پتہ نہیں چل سکتی ہے، یہ ویسے ہی پتہ چلتی جب جن سٹڈی کرتے ہیں، اس کے بعد آنے والوں پہ نظر رکھتے ہیں، پھر یہ کتا اس جن کو دیکھتا ہے، وہ جن جا کر اس آدمی کے پاس کھڑا ہوتا ہے، یہ کتا بھی جا کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کتے نے بتایا، در حقیقت کتے نے نہیں بتایا، در حقیقت گدھے نے نہیں بتایا، وہ جن ہے جس نے ان کو گائیڈ کیا اور اس مقام تک لے جا کر پہنچا دیا۔ یاد رکھیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زبردست بات اس حدیث سے ہمیں پتہ چلی کہ دو جانور ہیں جو دیکھ سکتے ہیں، اور دونوں جانور کی کیفیت میں نے بتا دی، اور آج کے دور میں ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ان دو جانوروں کو لوگ یوز کر کے استعمال کر کے مسلمانوں کا عقیدہ وہ کریں۔ تو ایسے شوز میں جانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہم خود نہ جائیں اور اپنے بچوں کو ایسے شوز میں نہ لے جائیں، ورنہ ان کے ایمان کا، ان کے عقیدے کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی، یہ دو جانور دیکھ سکتے ہیں، تو ہم اپنے نفس کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے، اور انشاءاللہ العزیز بریک کے بعد ہم کچھ سوال و جواب لیں گے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہیں، اور بریک کے بعد کا سیشن انشاءاللہ عزیز Q&A کا سوال و جواب کا سیشن ہوگا۔ آئیے کچھ سوالات جو آپ لوگوں کی طرف سے آئے ہیں ان کا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔